علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان نے تحریک کا رخ ایک بار پھر موڑ لیا ہے۔ پہلے یہ تحریک تھی حکومت گراؤ تحریک، امپورٹڈ حکومت نامنظور تحریک۔ پھر اس تحریک میں ٹوسٹ آیا۔ عمران خان صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی میں ان کی مرضی کا آرمی چیف لگانے نہیں دوں گا، آصف زرداری اور نواز شریف کو۔ تو ٹوسٹ یہ آیا کہ یہ تحریک بدل گئی، نیا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگواؤ تحریک میں۔ اور پھر اب صرف ایک دو روز کے بعد اس تحریک میں آ گیا نیا ٹوسٹ، -1 نامنظور۔ -1 عمران خان کو مائنس کرنا نامنظور، یہ تحریک ہے، یعنی عمران خان بچاؤ تحریک میں یہ تحریک بدل چکی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب نے شروع کی تھی حکومت گرانے کے لیے۔ صرف 3 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر اس تحریک کا جو ہے نقشہ بدل گیا ہے، نئے نقش بدل گئے ہیں۔ جس طرح کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بچہ جو ہے وہ ہر دن کے ساتھ ساتھ شکل بدلتا ہے، اور ایک پکی جو 1 سال سوا کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد بچے کے جو نقوش ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ بچہ اسی طرح ہی آگے بڑھے گا، اسی طرح اسی نقوش کے ساتھ بڑا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے وہ بھی روزانہ رنگ بدل رہی تھی۔ اپریل میں تحریک کچھ تھی، مارچ میں کچھ تھی، اپریل میں کچھ تھی۔ مارچ میں تحریک تھی اپنی حکومت بچاؤ تحریک، اس کے بعد اپریل میں یہ تحریک جو ہے وہ بدلی امپورٹڈ حکومت نامنظور تحریک میں، اور پھر مئی میں اس تحریک نے اور شکل بدلی، اور اب آ کر عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی تحریک میں کنورٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو صرف نہیں بلکہ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو بھی لالے پڑ گئے ہوئے ہیں۔ پنجاب کی حکومتیں بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جا رہی ہیں۔ بہت ہی حیران کن خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو آج عمران خان صاحب نے گوجرانوالہ میں کچھ دیر میں خطاب فرمانا ہے، اور اس خطاب کے ساتھ ساتھ ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے دی گئی ہے، اور احتجاج کی کال فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دی ہے۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس میں انہوں نے ملک کے 200-250 شہر بتائے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ جی یہاں پی ٹی آئی لوگوں کو نکالے گی۔ اس میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، اس میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جہاں سیلاب ہے وہ گھوٹکی ہو گیا، سکھر ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، دادو ہو گیا، نوشہرہ فیروز ہو گیا، نواب شاہ ہو گیا، جو سندھ کے علاقے، جو بلوچستان کے شہر جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو کے پی کے علاقے جہاں پر سیلابوں نے پورا کا پورا جو مواصلاتی نظام دھرم برہم کر لیا تھا، وہاں پر بھی عمران خان صاحب بچاؤ تحریک کے لیے لوگوں کو نکلنے کا کہا گیا ہے۔ عمران خان صاحب خود تو گوجرانوالہ میں ہوں گے، وہ گوجرانوالہ جس کو توڑ کر، جس سے پرویز الہی صاحب نے اپنا ضلع الگ کر کے نئی ڈویژن بنا لی تھی، اسی طرح عمران خان کے اتحاد کو توڑ کر پرویز الہی صاحب بھی انہوں نے بھی اپنی جو ہے نا وہ الگ سے مسجد بنا دی ہے، 1.5 انچ کی مسجد جس کو کہتے ہیں نا، 1.5 انچ کی انہوں نے بھی الگ سے اپنا ایک نانی بیڑا بنا لیا ہوا ہے اپنا پرویز الہی صاحب نے بھی، کیونکہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کا یہ بوجھ اٹھا کر چل نہیں پا رہے۔ کوشش انہوں نے بہت کی لیکن نہیں چل پا رہے۔ پرویز الہی کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے، پتہ چل گیا ہوا کہ عمران خان کا یہ بوجھ اٹھا کر وہ چلیں گے تو ان کی حکومت بھی نہیں بچے گی، لیکن اگر وہ نہیں بھی چلیں گے تو بھی اب ان کی حکومت نہیں بچ رہی۔ واضح انڈیکیشنز آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ان علاقوں میں بھی لوگوں کو نکلنے کا کہہ رہے ہیں جہاں لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس صاحب آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، کل آئے تھے۔ آج انہوں نے بلوچستان اور سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم صاحب تھے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے اس میں اپنا وزٹ کے دوران۔ اور موہنجو دڑو جو ہمارا ایک آثار ہے پرانے، وہ کیا کہتے ہیں، آرکیولوجیکل سائٹ ہے، دنیا کی قدیم اپنا تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے۔ تو موہنجو دڑو کیونکہ دریائے سندھ کے کنارے پر ہے تو موہنجو دڑو کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح کسی سیلاب کی وجہ سے، کسی بڑے سیلاب اور آفت کی وجہ سے تباہ ہوا تھا، اور اس وقت کا دنیا کا جدید ترین شہر تھا۔ اور آج بھی موہنجو دڑو کیا، اگر آپ نقشہ دیکھیں گے، موہنجو دڑو کی گلیاں دیکھیں گے تو وہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم تھا، وہاں پر سوئمنگ پولز تھے، وہاں پر خوراک رکھنے کے لیے گودام تھے۔ تو وہ ایک پورا ایک جدید نظام تھا۔ تو وہ موہنجو دڑو اسی طرح کی کسی آفت، سیلابی آفت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تباہ ہوا تھا۔ تو اب دوبارہ وہ جو آثار ہیں ان کو بھی خطرہ تھا، اور اسٹوپا جو ہے موہنجو دڑو کا وہ ہل گیا ہوا تھا کیونکہ بارشیں اتنی ہوئی تھیں، زمین جو ہے وہ نرم ہو گئی، پولی ہو گئی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو موہنجو دڑو کو بھی خطرات تھے، لہٰذا
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو وہاں بھی لے جایا گیا، کیونکہ وہ آرکیولوجیکل سائٹ ہے ورلڈ ہیریٹیج کے مطابق، تو یونیسیف کے مطابق تو وہ بھی عالمی برادری کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے اس کو محفوظ رکھنا بچانا، جس طرح انسانوں کو محفوظ رکھنا بچانا۔ انٹونیو گوتریس نے کل کہا تھا کہ جی یہ پاکستان کے لیے لوگوں کو، دنیا کو اپنی آگے آنا ہوگا، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو تبدیلی جو آفت آئی ہے، یہ آفت صرف پاکستان یا پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے، اس میں دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے یہ اس نہج پر معاملات پہنچائے ہیں کہ ایک علاقے میں، ایک خطے میں 600 گنا زیادہ جو ہے وہ بارشیں ہوئی ہوں، یا 600% زیادہ بارشیں ہوئی ہوں، 600-700% زیادہ اور تاریخی بارشیں ہوئی ہوں، جو کسی نے جو ریکارڈ جو ہے دستیاب ریکارڈ اس کے مطابق پہلے شاید اتنی بارشیں نہ ہوئی ہوں۔ تو بہرحال تو وہ ادھر سے، تو وہاں پر حکومت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے، دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا فوکس سیلاب زدگان کی طرف آئے، دنیا کی توجہ مبذول کروائی جائے سیلاب کی طرف، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک سے نہیں ہٹ رہے۔ اب اس کی ریزن سامنے آ گئی ہے، اور ریزن سادہ سی ہے، جو ٹرینڈز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ میں بھی دیکھ رہا تھا، خود کو تو نہیں بچا سکے تھے شہزاد اکبر صاحب، میں دیکھ رہا تھا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر -1 ایبسولوٹلی ناٹ ایک پمفلیٹ چھپا ہوا تھا، اور پھر ٹرینڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ -1 نامنظور، یہ تو کیا ہوا تھا انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے۔ پھر میں نے دیکھا فواد چودھری صاحب، انہوں نے جو ہے وہ 2 ٹرینڈز رکھے ہوئے ہیں، ایک تو آئی اسٹینڈ وتھ عمران خان، اور دوسرا ہیش ٹیگ بنایا ہوا ہے ناٹ -1، یعنی -1 نامنظور۔ اب یہ -1 کر کون رہا ہے، ہو کہاں رہا ہے بھائی؟ اصل چیز یہ ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ، ان کا عالم اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے خود کسی کے اوپر مقدمہ کیا ہوا ہے، وہاں بھی عدالتوں سے التوا لے رہے ہیں۔ عمران خان کے اوپر کسی نے مقدمہ کیا ہوا، وہاں پر بھی التوا لے رہے ہیں۔ گویا عمران خان صاحب کے پاؤں، سندھی میں ہم کہتے ہیں ٹھکری تے پیر، پاڑ، ٹھکری تے پاڑ، یعنی زمین میں جڑیں نہیں ہیں عمران خان صاحب کی، اور کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ، انہوں نے ایک مقدمہ کیا تھا ہتک عزت کا خواجہ آصف صاحب پر، موجودہ وزیر دفاع پر، اور اس میں میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب نے، جو ایک بہت پرانی بات ہے، 2014 کی بات ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم کا اور یہ جو فلاحی فنڈز ہیں یہ انہوں نے جوئے میں استعمال کیا، اس پر سٹا کھیلا یا انویسٹمنٹ کی، اور وہ پیسے جو ہیں وہ ہار گئے عمران خان صاحب، بڑا نقصان کیا، زکوٰۃ کا اور فطرانے کے پیسے کا، جو بھی ایک فلاحی کام کے لیے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا، تو اس پر عمران خان صاحب نے ان کے اوپر 10 ارب روپے کا خرچانے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی سماعت تھی۔ اب دیکھیں، اپنے مقدمے میں عمران خان کو جرمانہ ہے، خود عمران خان صاحب مدعی ہیں، جو ملزم ہے وہ عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی آئیں نا سامنے، جرا کرتا ہوں میں آپ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ملزم کے الزام میں جان ہے، وہ -1 کا ڈر کیوں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں اصل میں، کہ ملزم کے الزام میں تو جان ہے نا۔ اگر خواجہ آصف یہ ثابت کر جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو فنڈ ریزنگ کی تھی، جو چندہ اکٹھا کیا تھا شوکت خانم کے نام پر، کسی اور فلاحی مقصد کے نام پر، وہ انہوں نے غیر قانونی طور پر چاہے انویسٹمنٹ کی، چاہے انہوں نے جوا میں ہارے، سٹے میں ہارے، کیونکہ انویسٹمنٹ کا تو مان چکے عمران خان صاحب، بعد میں انہوں نے کہا وہ ہم نے برابر کر لیا تھا، یہ تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہوا ہے۔ چاہے کسی بھی وجہ سے عمران خان صاحب نے وہ جس مقصد کے لیے، چیریٹی کا ایک سیدھا سادہ اصول ہوتا ہے آئین قانون کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق، لیکن اخلاقیات کو چھوڑ دیتے، سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ قانون کے مطابق آپ اگر فنڈ ریزنگ کرتے ہو اسکول بنانے کے لیے، آپ وہ اسکول بنا سکتے ہیں، ہسپتال نہیں بنا سکتے۔ آپ اگر فنڈ ریزنگ کرتے ہو لوگوں کو روٹی کھلانے کے لیے، لنگر کھانا چلانے کے لیے، تو آپ اس سے لوگوں میں سردیوں کی رضائیاں نہیں بانٹ سکتے۔ یا پھر آپ اگر کسی فلاحی کام کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو آپ اس کو انویسٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کے اوپر کاروبار نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے تو توشہ خانہ کو بھی کاروبار بنایا ہوا تھا نا، وہاں سے چیزیں اٹھائیں، بیچ دی، اور بیچ کر اور پھر ایک اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کروا دی، کہا جی میں نے تو، میرا تحفہ میری مرضی۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ نے پیسہ فلاحی مقصد کے لیے لیا اور وہ انویسٹمنٹ کر دی، سٹا کیا، نقصان کر دیا۔ اس پر انہوں نے ہرجانے کا نوٹس کر دیا ہوا تھا خواجہ آصف صاحب کو۔ اب خواجہ آصف وہ عدالت میں روزانہ عمران خان صاحب التوا لیتے ہیں، تو اب ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں اسلام آباد میں
عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے. ان کے وکیل نے کہا کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ تو جلسوں میں مصروف ہیں, وہ نہیں آ سکتے. تو عدالت نے کہا نہیں آ سکتے تو ہمارا وقت کوئی مطلب ہم کوئی فضول بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. 5,000 روپے ٹوکن جرمانہ, کوئی بہت بڑا جرمانہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندے کو جو خود مدعی ہو اس کو جرمانہ ہو تو پھر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ اگر اپنے مقدمے کو بھی فالو نہیں کر رہے اور اتنا پرانا مقدمہ ہے تو 5,000 کا جرمانہ ہو گیا عمران خان صاحب پر. ایک اور معاملہ آ رہا ہے -1, خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا -1 ہو رہا ہے. ایک اور معاملہ آ رہا ہے اور وہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کل طلب کیا گیا تھا, دہشت گردی کا مقدمہ ان کے اوپر جو درج ہے. وہ کہتے ہیں جلسوں میں کہتے ہیں میں دہشت گرد ہوں, میرے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے. کون کہتا ہے آپ نہیں ہیں دہشت گرد خان صاحب؟ لیکن اگر مقدمہ درج ہے تو آپ انویسٹیگیشن میں تو شامل تفتیش تو ہوں. کل ان کو JIT نے طلب کیا تھا. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے JIT کی 100 پیشیاں بھگتی تھیں. 100 نہیں بھگتی ہوں گی, 10, 15, 20, 25 بھگتی تھیں. آصف زرداری پیشیاں بھگتتے رہے, بلاول بھٹو زرداری پیشیاں بھگتتے رہے. کوئی ایسا اپوزیشن کا عمران خان کا مخالف نہیں ہے وہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, فتح مکہ کے بعد کی عمران خان صاحب مثالیں دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مقدمات آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو اس خاتون کی حیثیت میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے. اگر ان کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو ان کو وہی سزا دیتا جو ان کے لیے میں نے سزا تجویز کی ہے. عمران خان صاحب مثالیں دیتے ہیں. تگڑے کے لیے, طاقتور کے لیے اور قانون, اور غریب کے لیے اور قانون, تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو بھائی ایسی باتیں کرنے والا سب سے پہلے تو خود قانون کے نیچے آئے نا, سب سے پہلے سرنڈر کرے اپنے آپ کو قانون کے سامنے. آپ کے اوپر مقدمہ ہے, جھوٹا ہوگا. لیکن اگر آپ کو ملک کے ادارے قانون کے مطابق کہتے ہیں کہ جی خان صاحب آ کر اپنی اسٹیٹمنٹ دے دینا یار, اس کے بعد مقدمہ ہو سکتا ہے خارج ہو جائے, ہو سکتا ہے مقدمہ آگے عدالتوں میں جائے, عدالتوں میں جا کر فیس کریں. خود جو لوگوں کے اوپر مقدمہ کیا اس میں بھی نہیں جا رہے. اپنے اوپر معاملہ ہے, اس میں کل طلب کیا تھا کوسار میں اپنا اسلام آباد پولیس نے عمران خان صاحب کو JIT کے سامنے پیش ہونے کے لیے 3 بجے, نہیں گئے. آج پھر نوٹس آ گیا کہ جی آج شام 5 بجے, یعنی ابھی جب میں بات کروں تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے. ممکن ہے ہو جائیں پیش, کبھی امکان ہے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ عمران خان صاحب تو جلد سے کھیل رہے ہیں. اب وہ تقریر کی تیاری کر رہے ہوں گے کیونکہ عمران خان صاحب کی تقریر کی تیاری پوری ایک فلم کی ریہرسل ہوتی ہے, پورا ایک ڈرامہ ہوتا ہے پورا. کیونکہ تقریر کرتے ہیں, تقریر کر کے کتنے منٹ کے بعد کون سی ویڈیو کلپ چلانی ہے, کب کون سا گانا لگانا ہے, کب DJ کو روکنا ہے, کب DJ کو کہنا ہے کہ اب تالیوں والی آواز بڑھا دو, کب DJ کو کہنا ہے کہ اب نعروں والی آواز لگا دو, کب DJ کو کہنا ہے کہ ڈیزل کی آواز لگا دو, کب DJ کو کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگا دو. تو یہ عمران خان صاحب کی تقریر پوری ایک پورا کا پورا تیاری ہوتی ہے. اسی لیے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے عمران خان صاحب جو جلسوں کا جو ایک فیز ہوتا ہے نا اس میں پوری, ویسے تو 26 سال سے ایک ہی تقریر کر رہے ہیں تو خیر اس میں ایک ہی تقریر عمران خان صاحب کیے جاتے ہوتے ہیں. تو اب اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی خود بھی پیش نہیں ہو رہے جہاں خود مدعی ہیں, اور جہاں ملزم ہیں وہاں پر بھی پیش نہیں ہو رہے. اسی طرح عمران خان صاحب نے ممنوعہ فنڈنگ کیس آپ نے دیکھا تھا, 8 سال لٹکائے رکھا تھا. اب عمران خان صاحب کے استعفوں کا معاملہ جو PTI کے استعفے دلوائے وہ بھی فراڈ ثابت ہو گیا. کل کو کوئی پتہ نہیں, عدالت نوٹس کر کے بلا لے کہ جی یہ استعفے تو ارکان کے ہم نے دیے نہیں ہیں, تو آپ کس طرح جو ہے وہ آپ نے کس حیثیت میں ارکان کے استعفے جمع کروائے تھے. شکور شاد والے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ سارا معاملہ مشکوک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارا ماحول یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ -1 کی طرف جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی گزارش کی تھی کہ PTI کے اندر جو میٹنگز ہیں, اجلاس ہیں, ان میٹنگوں کے اندر بنی گالہ کے اندر کل جو سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے جتنی میٹنگز ہوئی تھیں, عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ خدا کے واسطے یہ جو 4, 5, 6 لوگ آپ کو بھڑکا رہے ہیں اپنے مفادات کی خاطر جو کچھ کر رہے ہیں ان کی بات مت سنیں, سیاسی لوگوں کی بات سنیں. ہم وہ نہیں ہیں, ہم پیپلز پارٹی نہیں ہیں کہ 50 سال تک ریزسٹ کر سکیں. ہمارے لوگ کوڑے کھا کر جی عمران خان کا نعرہ نہیں لگا سکتے. خان صاحب آپ کے شہباز گل عدالت جاتے ہی رو پڑے تھے, اپنا حوالہ جاتے ہی اور عدالت آتے رو پڑے تھے. آپ کی سپورٹ کرنے والوں کی رونے کی ویڈیو سامنے آئی ہیں, ان کے اوپر ہونے والے جبر کی میں سپورٹ نہیں کر رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان کو کہا میٹنگز میں کہ آپ جو مرضی کہتے پھریں, آپ وہ نہیں ہیں, نہ آپ کا فالوور وہ ہے. نازک نفیس لوگ ہیں آپ کے فالوورز,
یہ وہ جبر برداشت نہیں کر سکتے، اور جبر ہونا بھی نہیں چاہیے کسی پولیٹیکل فورس پر. لیکن میں ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. تو خان صاحب کو یہ سمجھایا گیا کہ ہم یہ نہیں فیس کر سکتے، لہٰذا آپ اس طرح نہ کریں اور یہ 4-5 لوگوں کی بات نہ مانیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کل کہا کہ جی ہماری پارٹی تقسیم ہے، آدھی پارٹی پارلیمنٹ میں جانا چاہتی ہے، قومی اسمبلی میں آدھی پارٹی نہیں جانا چاہتی. مطلب کیا ہوا کہ آدھی پارٹی عمران خان صاحب کی جو مزاحمتی تحریک جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا بول ٹی وی کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے -1 کیا گیا تو پھر حالات قابو سے نکل جائیں گے، تو پھر بہت بڑا لاوا جو لاوا پک رہا ہے وہ پھٹ پڑے گا، ملک میں آگ لگ جائے گی، سری لنکا پلس ہو جائے گا سارا کچھ نہیں ہوتا خان صاحب. ابھی تو آپ نے اور آپ کے لوگوں نے وہ سختیاں دیکھی نہیں ہیں جو جمہوریت کے پروانوں کے ساتھ ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہو، اور ہوں گی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں صرف گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں. ایک اور چیز، یہ جو تحریک تیزی کے ساتھ -1 نامنظور کی طرف چلی گئی ہے، حکومت گرانے والی تحریک -1 نامنظور کی طرف جو چلی گئی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ اور بھی چیزیں ہیں. خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے 15-20 MPAs ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے 15-20 MPAs نے بغاوت کر دی ہوئی ہے. یہ وہ بغاوت ہے جو تحریک عدم اعتماد سے پہلے شروع کروائی گئی تھی، لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ جی تحریک عدم، وہ فیصلہ آ گیا تھا سپریم کورٹ کا کہ جو باغی رکن ہوگا، منحرف رکن ہوگا، اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو پھر اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا، وقت کے لیے بچا کر رکھا گیا تھا کہ اس کو پھر صرف اور صرف حکومت گرانے کے لیے کام آئے گا. اگر ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں 20-25-30 ارکان، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جی وہ تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جائے گا، تو وہ اعتماد کا ووٹ CM نہیں لے پائیں گے تو حکومت چلی جائے گی. پنجاب سے میں نے ہی آپ کو 4-5-6 دن پہلے خبر دی تھی کہ جو مسلم لیگ قائد اعظم کے MPAs ہیں، وہ اپنے قیادت کی طرف انہوں نے واپسی کرنا شروع کر دیا، رجوع کرنا شروع کر دیا. وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم چھوٹی سی جماعت، ان کا DNA وہ نہیں ہے جو عمران خان کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب بھی سویلین سپرمیسی کی بالادستی کی تحریک نہیں چلا رہے. جو بنیادی فرق ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کارکنوں نے قربانیاں دیں، جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ سویلین سپرمیسی کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے فوج، ادارے، عدلیہ، ان کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب سر عام کہتے ہیں، جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی مجھے واپس لے آؤ، سیاست میں مداخلت کرو مجھے واپس لانے کے لیے کہتے ہیں. تو بنیادی فرق یہ ہے، جب آپ یہ کہہ کر تحریک چلائیں گے تو آپ کی تحریک کوئی لانگ ٹرم تحریک، کوئی بڑی تحریک نہیں ہوگی. تو لہٰذا شجاعت حسین صاحب کی جو جماعت ہے، جس کے ارکان نے پرویز الہی کو ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ منتخب کروایا تھا، وہ انہوں نے بھی واپسی کرنا شروع کر دی. ان کو پتہ چل گیا کہ یار اگر معاملہ اس طرح ہی ہے کہ عمران خان صاحب صرف اپنی ذات کے لیے ہم سب کو بھی تتے توے پہ بٹھائے گا، تو ہم کیوں جائیں، ہم کیوں بھائی لال لال کروائیں، آوازیں لگے لال ہے ہم کیوں کروائیں. تو انہوں نے بھی واپسی کرنا شروع کر دی ہے. نتیجہ یہ کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت بھی خطرے میں ہے، وہ بھی حکومت جا سکتی ہے. عمران خان کو گجرات میں بھی پرویز الہی نے سمجھایا تھا کہ یار اس طرح نہیں کریں، آگے اتنا آگے مت بڑھیں. تو بہرحال جو صورتحال ہے، آج عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر کے بعد وہ کہا تھا، انہوں نے بڑا اعلان کروں گا، بڑی تحریک چلاؤں گا. کوئی تحریک نہیں ہوگی، مزید جلسوں کا اعلان کریں گے عمران خان صاحب. تحریک جو ہوتی ہے نا سر، تحریک ہوتی ہے، اسٹرائکس ہوتی ہیں، پہیہ جام ہوتا ہے، عدالتیں بند کر دی جاتی ہیں، بازاریں، مارکیٹس بند کر دی جاتی ہے، سارا کچھ بند کر دیا جاتا ہے، جس کو ایجیٹیشن کہا جاتا ہے. ایجیٹیشن کا ایک چھوٹی سی جھلک PTI نے دیکھ لی تھی کہ ایجیٹیشن کے سامنے اگر ریاست آتی ہے، ریاستی قوتیں آتی ہیں، تو ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا. 25 مئی اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایسی کوئی کال دینے کی کوشش نہیں کی. اور اب اگر اس طرف جائیں گے تو اس سے پہلے ممکن ہے کہ ان کی خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتیں ان کے پاس نہ رہیں. اور -1 جو معاملہ ہے وہ واقعتاً عمران خان کو ٹھیک خوف ہے، -1 ہو سکتا ہے، کیونکہ توہین عدالت کا معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہوا ہے. اس میں بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ معافی مانگیں، لیکن دوسروں نے مشورہ دیا کہ نہیں، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خان صاحب ان کے ساتھ جا رہے ہیں جو ان کو منع کر رہے ہیں معافی مانگنے سے. تو اگر معافی نہیں مانگیں گے تو پھر امکان ہے کہ مائنس ہو جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.